بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ارشد ہے اور میرے یوٹیوب چینل کا نام ہے ہیلپنگ ہینڈس۔ اس چینل پر جہاں بہت ساری جنرل ویڈیو میں شیئر کروں گا، جنرل انفارمیشن کی ویڈیو شیئر کروں گا، وہاں ایف ایس سی پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے جو لیکچر ہیں کیمسٹری اور بیولوجی کے، وہ بھی فرسٹ چیپٹر سے لے کر ریگولر بیسس پہ جو ہے وہ میں شیئر کرتا رہوں گا۔ وہ اسٹوڈینٹس جو کسی وجہ سے سمر کیمپ جو نے جوائن نہیں کیا ہوا یا فی افورڈ نہیں کر سکتے یا کالج جوائن نہیں کیا ہوا، تو وہ گھر بیٹھ کر میری ویڈیو دیکھ کر اپنی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ اور ریگولر بیسس پہ میری ویڈیو ریسیو کرنے کے لیے میرا چینل جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئکن پریس کر دیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت میرے جو لیکچر ہیں وہ ریسیو ہوتے رہیں۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو پارٹ 1 کیمسٹری کا جو پہلا ٹاپک ہے، اس ٹاپک کا نام ہے ایٹم۔ اس ٹاپک کے اندر سمپل سا یہ بتایا گیا ہے کہ کس طریقے سے یہ آئیڈیا سائنٹسٹ کے مائنڈ میں آیا کہ پوری جو کائنات ہے، ہمارے آس پاس ہر چیز وہ ایٹم سے مل کر بنی ہوئی ہے، اور سمپل سا پہلے آئیڈیا کیا تھا اور اس میں پروگرس کیا ہوئی۔ تو ایٹم کے بارے میں جو سب سے پہلا آئیڈیا تھا وہ گریک فلاسفر تھا، گریک فلاسفرز کا تھا۔ گریک فلاسفرز اور اس سے جو پہلے والے لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر کسی بھی میٹر کا پیس ہو، میٹر کے پیس سے مراد یہ ہے ایک پلاسٹک کا پیس ہو یا آئرن کا پیس ہو، اس کو آپ کٹ کرتے جائیں تو وہ چھوٹے سے چھوٹا ہوتا جائے گا اور اینڈ پر اتنا چھوٹا سا پارٹیکل بچ جائے گا جو مزید ڈیوائڈ ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو وہ جو چھوٹا سا پارٹیکل اینڈ پر بچ جاتا ہے اس کو بیسک یونٹ انہوں نے کہا، اور جو ڈیوائڈ ہونے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں، یہ پیس آف میٹر میں نے بنایا ہے، اس کو ڈیوائڈ کریں اگین اینڈ اگین، بار بار ڈیوائڈ کریں تو اینڈ پر اتنا چھوٹا پارٹیکل بچ جائے گا جو ڈیوائڈ ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ تو جو ڈیموکریٹس تھا، اس نے اس چھوٹے سے پارٹیکل کا نام رکھ دیا، اس کا کیا نام رکھ دیا؟ ایٹمز۔ انڈیویزیبل پارٹیکلز آر کالڈ ایٹم۔ انڈیویزیبل سے مراد یہ ہے جو تقسیم ہونے کے قابل نہیں ہوتے، ایسے اتنے چھوٹے سے جو پارٹیکلز ہیں وہ ایٹمز کہلاتے ہیں۔ تو اس کے بعد لیکن گریک فلاسفر اور جو ڈیموکریٹس تھا، یہاں تک جو ان کا آئیڈیا تھا وہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ نہیں تھا، ریسرچ بیسڈ نہیں تھا۔ تو اس کے بعد 17ویں سینچری آ گئی۔ 17 سینچری کے اندر کیا ہوا؟ 17 سینچری کے اندر دو آئیڈیا جو ہے وہ بلڈ ہوئے۔ سائنٹسٹ کے مائنڈ کے اندر دو طرح کے آئیڈیا آئے۔ کیسے آئے؟ پہلا جو ہے وہ ہے کوانٹیٹیو اسٹڈی آف پیور سبسٹانسز۔ جو پیور سبسٹانسز ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کسی بھی ایسی چیز کو جو ایک ہی طرح کے پارٹیکل سے بنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک گلاس میں سارے کے سارے مالیکیول پانی کے ہیں، اسے ہم کیا بولیں گے؟ پیور سبسٹانسز۔ جو ہے نا کوانٹیٹیو اسٹڈی کس کو بولتے ہیں؟ کوانٹیٹیو اسٹڈی اس بات کو بولتے ہیں کہ کسی مالیکیول میں یہ بتانا کہ ایٹموں کون سے ایلیمنٹ کی تعداد کتنی ہے۔ مثال کے طور پر پانی جو ہے، پانی کی کوانٹیٹیو اسٹڈی یہ ہے کہ پانی کے اندر ہائیڈروجن کے 2 ایٹم ہیں اور آکسیجن کا 1 ایٹم ہے۔ اگر میں آپ کو ایک مثال اور دوں تو امونیا کے اندر 1 نائٹروجن کا ایٹم ہے اور 3 ہائیڈروجن کے ایٹم ہیں۔ ان کے ایٹموں کی تعداد بھی بتائی جا سکتی ہے اور ان کی اماؤنٹ بھی بتائی جا سکتی ہے، جیسا کہ یہاں پہ 2 ہائیڈروجن ہے پانی میں اور ان کا جو میس ہے وہ 2.016 جو ہے وہ AMU ہے، اور جو آکسیجن کا میس ہے وہ 16 AMU ہے۔ تو جو پیور سبسٹانسز کی کوانٹیٹیو اسٹڈی تھی، اس نے یہ بات ایکسپلین کر دی، ڈسکلوز کر دی، واضح کر دی کہ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کمپوننٹ ہیں، جو پارٹس ہیں ڈفرینٹ سبسٹانسز کے۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے میں نے چھوٹی سی ایگزامپل لکھی ہے۔ فیو ایلیمنٹس کون سے میں نے ایگزامپل کے طور پر یہاں پہ لکھے ہیں؟ ہائیڈروجن، آکسیجن اور کاربن۔ یہ جو 3 ایلیمنٹ ہیں یہ جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں، یہ لپڈ میں بھی ہیں، یہ پروٹین میں بھی ہیں، یہ DNA کے اندر بھی ہیں، یہ اور بھی مالیکیول کے اندر ہیں۔ یہ بات سامنے آئی کہ کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو ریپیٹ ہوتے ہیں۔ تو
تو اس بات کو ہم یوں لکھیں گے کچھ ایلیمنٹ ایسے ہیں جو کمپوننٹ ہیں ڈفرینٹ سبسٹانسز کے. تو یہ ایک آئیڈیا جو ہے وہ کلیئر ہوا 17 سینچری میں. اب یہ لنک کیسے کریں گے ایٹم کے ساتھ؟ کیونکہ یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کا جو بیسک پارٹیکل ہوتا ہے وہ ایٹم ہوتا ہے. اٹ مین کہ ایکسپیریمنٹل یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ ایلیمنٹ والے ورڈ سے کہ ایٹم جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا وجود ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ کمبائن ہو کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور کمپاؤنڈ ٹوٹ کر ایلیمنٹ بناتے ہیں. یہ کیسے کمبائن ہوتے ہیں, کیسے ٹوٹتے ہیں, یہ جو آئیڈیا ہے یہ بھی 17 سینچری میں بلڈ ہو گیا تھا, سائنٹسٹ کو یہ کلیئر ہو گیا تھا. تو اس کے بعد جو نیکسٹ ہے وہ ہے جان ڈالٹن. جان ڈالٹن نے بھی کہا کہ ایٹم کا وجود ہے. وہ 3 طریقوں سے یہ بتایا. اس نے کہا کہ لا آف ڈیفینیٹ پرپورشن, اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مالیکیول کا, مثال کے طور پر پانی, کوئی بھی سورس لے لیں, چاہے پانی نہر کا ہے, چاہے دریا کا ہے, چاہے سمندر کا ہے, کسی بھی سورس سے لیا گیا جو پانی ہوگا اس میں ہمیشہ 2 ہی ہائیڈروجن ہوں گے اور 1 ہی آکسیجن ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی مالیکیول میں ایلیمنٹس کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ فکس ریشیو سے ہوتے ہیں. تو یہ ایکسپلین کرتا ہے کس کو, ایٹم کو. کیونکہ یہ کیسے ایکسپلین کرتا ہے ایٹم کو, میں نے بتایا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ مالیکیول میں ایلیمنٹ کے جو ایٹم ہوتے ہیں وہ فکس ریشیو سے ہوتے ہیں. اس کے بعد لا آف کنزرویشن آف میس. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے سیمپل کو کسی ایسے کنٹینر میں بند کر دیا ہے کہ اس کے اندر اور باہر نہ تو انرجی اور میٹر نہ آ سکے نہ جا سکے, انرجی اور میٹر نہ اندر جا سکے نہ باہر آ سکے, ایسے کنٹینر میں بند کیا ہوا سیمپل کو, اور آپ سیمپل کو چینج کرتے ہیں تو جتنا سیمپل کی اماؤنٹ پہلے ہوگی اتنی ہی بعد میں رہے گی. تو اس طرح جو ہے لا آف کنزرویشن آف جو میس ہے وہ بھی کس کو ایکسپلین کرتا ہے, ایٹم کو. اور جان ڈالٹن نے ایک تھیوری پیش کی, اس کو کہتے ہیں اٹامک تھیوری, جس کے مطابق جو تمام میٹر ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ ایلیمنٹ کے ایٹم سے مل کر بنا ہوتا ہے. اگر ہم ان کو جنرل کریں تو 17 سینچری میں جو کام ہوا اور جو جان ڈالٹن کے پوائنٹ ہیں, ان دونوں میں جو سب پوائنٹ ہیں ان میں ایک ہی بات ہے کہ ایلیمنٹ مل کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں اور کمپاؤنڈ ٹوٹ کر ایلیمنٹ بناتے ہیں, اور ایلیمنٹ کی جو ایلیمنٹ کا جو بیسک پارٹیکل ہے وہ ایٹم ہے. یہ 17 سینچری والا کام اور جان ڈالٹن والا کام یہ ایکسپیریمنٹل ہے, اور یہ ایکسپیریمنٹل بیسس پہ نہیں تھا. تو اب ہم ان سب کو کمبائن کر کے ایٹم کو ڈیفائن کرتے ہیں. ایٹم کی ڈیفینیشن میں 2 پارٹس ہیں. ایک ایلیمنٹ کا جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے وہ ایٹم ہے, اور دوسرا جو ایٹم ہے وہ کسی کیمیکل ریئیکشن میں حصہ لے سکتا ہے. تو یہ دیکھیں, ایٹم از دی اسمالسٹ پارٹیکل آف این ایلیمنٹ. ایلیمنٹ کا جو اسمالسٹ پارٹیکل ہے وہ ایٹم ہے. کین ٹیک پارٹ, حصہ لے سکتا ہے ان کیمیکل ریئیکشن میں. یہ والا سینٹینس ہے یہ ہم نے اٹھایا ہے جو 17 سینچری میں اسٹڈی ہوئی تھی کہ ایلیمنٹ کمبائن ہو کر کمپاؤنڈ بناتے ہیں. تو وہاں سے کچھ ایٹم ایسے ہیں جو انڈیپینڈنٹلی ایگزسٹ کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اکیلا جو ایٹم ہے وہ بغیر کسی کے ساتھ ریئیکٹ کیے رہ سکتا ہے. تو ایسے جو ایٹم ہے وہ ہیلیم اور نیون ہے. جبکہ کچھ ایٹم ایسے ہیں جو ایگزسٹ نہیں کر سکتے انڈیپینڈنٹلی. اس کی مثال میں نے نہیں لکھی, آپ لکھ لینا. سوڈیم اور پوٹاشیم ہوتے ہیں کیونکہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتے, وہ کسی کے ساتھ ریئیکٹ کر جاتے ہیں. اس کے بعد ماڈرن ریسرچ. ماڈرن ریسرچ میں یہ بتایا گیا تھا کہ جو ایٹم ہے وہ فردر ڈیوائڈ ہو سکتا ہے. جب ایٹم کو فردر ڈیوائڈ کرتے ہیں تو جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکل بنتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سب اٹامک پارٹیکل. سب اٹامک پارٹیکل وہ پارٹیکلز ہیں جو آپس میں مل کر اکٹھے ہو کر ایٹم بناتے ہیں. ایٹم از کمپوزڈ آف, ایٹم بنا ہوا ہوتا ہے سب اٹامک پارٹیکل سے. سب اٹامک پارٹیکل ڈھیر سارے ہیں. ان ڈھیر ساروں میں سے جو 3 سب اٹامک پارٹیکلز ہیں, الیکٹران, پروٹون اینڈ نیوٹران, ان کو ہم بولتے ہیں فنڈامنٹل پارٹیکل آف ایٹم. فنڈامنٹل پارٹیکل آف ایٹم سے مراد یہ ہے کہ یہ ایسے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو ہر ایٹم میں پائے جاتے ہیں. اور سائنٹسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ایٹم کے اندر 100 سے جو زیادہ ہے وہ سب اٹامک پارٹیکل ایگزسٹ کرتے ہیں. مور دین 100 سب اٹامک پارٹیکلز آر تھاٹ ٹو ایگزسٹ ان ایٹم. اس کے بعد آخری آئیڈیا ہے جے برزیلیس کا. جے برزیلیس نے 2 طرح کے آئیڈیا دیے. ایک ایٹم کو اٹامک میس بتایا, اور دوسرا کسی ایلیمنٹ کو سیمبل دینے کا جو ہے وہ سسٹم بتایا. تو جو پہلا ہے ہی ڈیٹرمنٹ, اس نے بتایا
یہ معلوم کیے اٹامک میسز آف ایلیمنٹس کے اٹامک میسز کو، اور جو اس نے اٹامک میس بتایا تھا وہ کافی ایلیمنٹس کا ابھی بھی جو ہے وہ کریکٹ مانا جاتا ہے۔ اور جو دوسرا ہے اس نے سسٹم آف گیونگ ایلیمنٹس سیمبل، ایک سیمبل کیسے دیا جاتا ہے ایلیمنٹ کو یہ بتایا تھا۔ تو اس سیمبلس دینے کا سسٹم کیا ہے، یہ سمپل سا میں نے نیچے لکھا ہے۔ نائٹروجن کو لیٹن زبان میں نائٹرم کہتے ہیں، اور سوڈیم کو لیٹن زبان میں نیٹریم کہتے ہیں۔ تو پہلا لیٹر لینا ہے، نائٹرم کا پہلا لیٹر N ہے، جبکہ نیٹریم کے ہم نے 2 لیٹر لیے ہیں Na۔ ایسا کیوں کیے ہیں؟ یہ برزیلیس نے بتایا تھا کہ ہم نے ایلیمنٹس کو سیمبل ان کے لیٹر نیم کے پہلے لیٹر سے دینے ہیں۔ اگر کسی ایلیمنٹ کا پہلا لیٹر ریپیٹ ہو جاتا ہے، جیسے کہ N کے ساتھ ریپیٹ ہو رہا ہے، تو ہم نے اس ایلیمنٹ کے لیے 2 لیٹر لینے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیکچر کلیئر ہو گیا ہوگا، یہ ٹاپک کلیئر ہو گیا ہوگا، اور اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، اور جو ہے نیکسٹ لیکچر کو ریسیو کرنے کے لیے آپ میرا جو چینل ہے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں، تاکہ آپ کو پر وقت میرے جو لیکچر ہیں وہ ملتے رہیں، اور میں انشاءاللہ ریگولر بیسس پہ آپ کو جو لیکچر ہیں وہ جو ہے اپنے چینل پہ جو ہے وہ اپلوڈ کرتا رہوں گا۔